کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا میں ایک تاجر کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اس کے ساتھ کنیز تھی، میرا دل جو ہے اس کی کنیز پہ آ گیا، میں نے تاجر کو کسی طریقے سے اس کو کسی کام پہ بھیج دیا اور مجھ سے اس درخت کے نیچے گناہ، مگر کہا میرے سوا وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ امام صرف مسجد اور امام بارگاہ میں نہیں گئے سر، امام کے پاس ہمارے اعمال ہفتے میں 2 دفعہ جاتے ہیں۔ شب جمعہ ہے، کل جمعے کا دن ہے، ظہور کا متوقع دن ہے کل، زن محترم، یعنی امام کے ظہور کا دن ہے کل، اور ہم سے ہمارے امام کا پوچھا جائے گا، ہم سے کوفہ کے لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ کوفہ والوں نے مولا کائنات کا ساتھ نہیں دیا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کوفہ کا، ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کربلا میں کتنے لوگ امام کے ساتھ تھے، پوچھا نہیں جائے گا، ہم سے یہ پوچھا جائے گا 2023 میں تم اپنے وقت کے امام کے ساتھ تھے یا نہیں تھے؟ کیا جواب دیں گے اپنے وقت کے امام کے؟ ہفتے میں 2 دفعہ روایات کہتی ہیں ہمارے اعمال ہمارے امام تک پہنچتے ہیں، تو میرے جو عمل امام تک پہنچ رہا ہے، کیا میں اپنے امام کو خوش کر رہا ہوں یا اپنے امام کو رلا رہا ہوں؟ گریا ازانے محترم آیت اللہ تقی بافلی جن کا مرقد مبارک حرم کے اندر ہے، کہتے ہیں میں نجف میں ہوتا تھا، نجف سے میں ایران آ رہا تھا تو بائی روڈ سفر کرتے ہوئے، جو لوگ بائی روڈ زیارتوں پہ آتے جاتے رہتے ہیں، مہران سے جو بارڈر ہے وہاں سے ایلام کی پہاڑیاں ہیں اور روڈ جو ہے وہ اس طرح ہے نیچے کی طرف اترتا، خاص شدید سردیاں تھیں، اس سردیوں میں برف تھی جیسے آج کل کا موسم ہے۔ کہاں میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ رات کو سفر کرنا سخت ہے، تو میں قہوے خانے میں دیکھا کہ میں کہیں رات گزاروں، میں جیسے ہی قہوے خانے میں گیا تو وہاں دیکھا میں نے لوگوں کو کہ لوگ جو ہے وہ قمار بازی میں اور غلط چیزوں میں تھے، تو میں نے بولا میں یہاں بیٹھتا ہوں، ان کو امر بالمعروف کرتا ہوں تو اثر ان کو ہوگا نہیں، اور یہاں بیٹھوں تو میرے لیے مناسب نہیں ہے، تو میں نے دیکھا باہر درخت کے نیچے سخت سردی میں درخت کے نیچے ایک سید بیٹھا ہوا ہے، اس نے مجھے کہا تقی معاف کی ادھر آؤ ہمارے پاس، وہاں بیٹھنا تمہارے لیے مناسب؟ کہا میں اس درخت کے نیچے سید کے ساتھ بیٹھا رہا، کہا رات گزر گئی، نہ مجھے سردی کا پتہ چلا نہ مجھے اس موسم کا پتہ چلا، فجر ہوئی میں نے نماز پڑھی ان کے ساتھ، پھر انہوں نے کہا کہ دل کی روشنی ہو گئی چلنا شروع، جب ہم چلنا شروع ہوئے تو مجھے اندازہ ہو گیا یہ کوئی اور نہیں، یہ وقت کا امام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جیسے ہی یہ خیال میرے ذہن میں آیا تب مجھے امام نے کہا سلوات بھیجتے بھی تھوڑا سا آگے آ جائے، اللہم صلی علی محمد علی محمد، اللہم صلی۔ جیسے ہی اس نے پتہ چلا کہ امام ہے تو امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا اب تمہیں پتہ چل گیا ہے تو بس اب ہم رخصت ہوتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں، تو اس نے کہا مولا میں آپ کے ساتھ چلوں؟ تو امام نے کہا تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، کہنا بڑا آسان ہے، امام کے سامنے حاضر ہونا مشکل ہوتا ہے، ہر کوئی معرفت نہیں رکھتا، یہاں ہمارے دل میں تو ہوتا ہے ہمیں امام کی زیارت ہو جائے، یقیناً ہونا بھی چاہیے کہ ہمیں امام کی زیارت ہو، لیکن وجود میں اتنی طاقت بھی تو ہو کہ معصوم کے سامنے کھڑا رہے، بہت صحیح ہے، سبحان اللہ، انسان کے اندر طاقت ہو۔ آیت اللہ حیدر اور عملی جو آیت اللہ قاضی طباطبائی کے شاگرد وظیفہ لیا اپنے استاد سے امام کی ملاقات کے لیے، اور کتنے 40 ہفتے مسجد سیلا، 40 ہفتے، جیسے 40 ہفتے پورے ہوئے مسجد کے اندر دیکھا نور آ گیا، نور جب قریب آنے لگا نا وہیں انہوں نے کہا مولا رک جائیے، میرے اندر وہ طاقت نہیں کہ میں آپ کے وجود کو قریب کر پاؤں، سبحان اللہ، ضعیف ہے، کمزور ہے، گناہوں کے بوجھ نے اس کو دبا دیا، احساس نہیں ہوتا۔ آیت اللہ تقی بافلی نے کہا مولا میں چلوں آپ کے ساتھ؟ کہا نہیں تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، کہا مولا پھر میری آپ سے کب ملاقات ہو؟ تو امام نے فرمایا اس سفر میں 2 دفعہ ہم پھر تم سے ملیں گے، یہ کہہ کر خوش ہو گئے، کہا مولا کہاں ملاقات ہوگی؟ کہا کم میں، جہاں آپ بیٹھے ہوئے یہاں، کہا کم میں ملاقات ہوگی، اور پھر
جو ہے وہ جب تم خراسان کی طرف جاؤ گے تو سبزہ زار میں ہم تم سے ملیں گے. اور یہ عشق میں شوق میں انسان پتہ چلتا ہے کہ میری ملاقات ہے وہ بھی امام سے. تو کہا میں گم, کہا میں نے 3 دن گزارے گم میں مگر میری ملاقات نہیں. میرا دل بڑا ٹوٹا کہ امام نے تو کہا تھا, اور کیسے ہو سکتا ہے امام نے کہا ہو. خیر یہاں سے نکل گئے. جیسے ہی سبزہ زار پہنچے تو دیکھا ابھی سوچ رہے تھے کہ امام سے ملاقات ہوگی, پیچھے سے ہاتھ آیا اور امام پہنچ گئے. کہا مولا آپ نے تو کہا تھا میری گم میں ملاقات ہو. کہا ہاں یہ بابل آباد والی طرف یہ جو جگہ ہے ادھر کی طرف غالباً انہوں نے اس کے اندر لکھا ہوا ایسی سائڈ پر کہ اس زمانے میں بھارت اس طرح کا حرم تھا نظر آتا, لیکن یہی والی طرف کتاب میں جو لکھا ہوا ہے کہ کہا کہ میں آیا تھا تمہارے پاس مگر تم سے کوئی خاتون سوال پوچھ رہی تھی فقہی مسئلہ, اور تم نظریں جھکائے کھڑے ہوئے